الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ربیع الاول کے مہینے سے سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں ان اجتماعات جمعہ میں، اور پچھلی 3 نشستوں میں ہم غزوہ بدر کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فتح سے ہمکنار کیا۔ 70 قریش کے سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بن گئے، اور 13 میدان جنگ میں اور 1 واپس جاتے ہوئے شہادت ہوئی مسلمانوں کی۔ تو 14 ورسز 70 اور مزید 70 قیدی بنائے گئے، یہ تھا رزلٹ غزوہ بدر کا۔ اس سے جو بڑا نتیجہ نکلا کہ پورے عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی، ایک رعب کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ چٹکیوں میں نہیں اڑایا جا سکتا۔ جس نے قریش کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں وہ ایک طاقت ہے، اور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قریش کو obviously بہت زیادہ غصہ آیا، ان میں بالخصوص عتبہ بن ربیعہ جو سب سے پہلے میدان میں آیا تھا اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ۔ گویا عتبہ بن ربیعہ کا تو پورا خاندان وہاں پر اس ذلت سے دوچار ہوا۔ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی ہند، اس نے سب سے زیادہ غزوہ احد کے لیے راہ ہموار کی، شرم دلائی مکے کے جوانوں کو، سرداروں کو، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور پھر وہ ساتھ آئی ہے لڑنے کے لیے غزوہ احد میں۔ راستے میں جب لشکر قریش کا ابوا کے مقام پر ٹھہرا تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر تھی۔ تو ہند نے مشورہ دیا کہ ہم محمد کی والدہ کی قبر کو اکھاڑ دیں، لیکن قریش کے سرداروں نے اس مشورے کو صائب نہیں سمجھا کہ اس کے نتائج ہمیں بہت خطرناک بھگتنے پڑیں گے، لہذا اس کی یہ تجویز قبول نہیں کی گئی۔ ہند نے ایک غلام تیار کیا تھا جو نیزہ کا نشانہ لگانے کا بڑا ماہر تھا۔ وہ غلام تھا ہند کا اپنا۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو مار دیا، اس لیے کہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ عتبہ کو واصل جہنم کیا تھا غزوہ بدر میں، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کی خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تمام مسلمانوں سے، اور یہ ایک جنرل انسٹرکشن بھی ہے ہم سب کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، ہاں ایک مسلمان سے کرو۔ دیکھو، میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں،
خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے مشورے کی۔ تو آپ نے مشورہ طلب فرمایا، تمام مسلمان مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح ایک لشکر آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے، اور اتنی اس کی تعداد ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئنسیڈنٹلی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں بنیادی طور پر دو تجاویز پر مشورہ ہوا کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر جا کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس مین ایشو پر مسلمانوں کے امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، ظاہر ہے وہ بھی کلمہ گو تھا، لیکن اول روز سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اپنے لیے ہلاکت کا پیغام سمجھتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی باقی تھی، اور یہ معاملہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو کہ وہ کسی منصب کے لیے منتخب ہو جائے، سلیکٹ ہو جائے، اور پھر وہ اس منصب پر بیٹھ نہ سکے، تو اس کو جو وہ احساس محرومی ہوتا ہے، اس کو جو غصہ ہوتا ہے، وہ کنٹرول کیے جانے کے قابل نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دانت پیستا رہتا تھا، موقع مجھے ملے کہ میں کوئی مخالفت کروں اور میں ان کا پتہ چاک کروں۔ لیکن اس موقع پر کیا ہوا کہ اس نے بھی یہی رائے دی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور دلیل اس نے یہ دی کہ ہم سنز آف دا سوئل ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کے لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر نکلے ہیں ہم نے شکست کھائی۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، لیکن آپ کی دلیل یہ نہیں تھی، اور مورخین کا اندازہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید سمجھتے ہوں گے کہ مرد 10 ب10 لڑیں گے اور عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر پھینکیں گے، واللہ اعلم۔ لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے، خاص طور پر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور نوجوان صحابہ، ان کا جوش و خروش جو تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ ہم عورتیں نہیں ہیں کہ گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ یعنی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بڑی انہیں ایک محرومی کا احساس تھا کہ بدریین کے اللہ تعالیٰ نے صرف گزرے ہوئے پچھلے گناہ ہی نہیں، اگلے گناہ بھی بخش دیے، کہ اب جو بھی کریں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا انعام تھا، اتنا بڑا انعام تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں ایڈمٹ کر لے، داخلہ دے دے جنت میں۔ اور جن کو جنت ہی دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تمہارے پچھلے اگلے سب معاف، تو ظاہر ہے بڑی قابل رشک ان کی حیثیت تھی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا جوش و خروش تھا کہ ہم بھی اللہ کے راستے سے میں اسی طرح لڑیں اور جان کی قربانیاں دیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اندر تشریف لے گئے اپنے حجرے میں، اور کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، آرمڈ کوٹ۔ اب جب آپ اندر گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو ڈانٹا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان نہیں دیکھ رہے تھے، بس آپ نے مشورہ مانگا، آپ اپنی رائے دیتے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے، فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑتے، اور یہ جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالا ہے یہ تمہاری حرکت سے درست نہیں۔ لہذا جب آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو جو کہا سو کہا، آپ اس کو بھول جائیں، آپ اپنی جو بھی رائے بنتی ہے آپ کی اس کے مطابق آپ عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر جنگ کیے بغیر اتار، لہذا اب باہر جا کر ہم لڑیں گے اور تیاری کرو۔ عبداللہ ابن ابی کہ جس کو موقع چاہیے ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرانے کا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو
کہ اسے کوئی پوسٹ ملنے والی ہو نہ ملے، اور جو اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھے گا، اس کرسی پر آ کے بیٹھے گا، ہمارا جی یہی چاہے گا کہ اس کا حکم کوئی نہ مانے، اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں، اور اس کی ساری مووز جو ہیں وہ صفر ہو جائیں۔ تو یہی وہ حرکت وہ کر رہا ہے۔ تو اس نے بھی لابنگ کی اور آمادہ کیا لوگوں کو کہ پتہ وتہ ہے کوئی نہیں، باہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور فیصلے الٹے سیدھے کرتے رہتے ہیں، بھائی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف کوچ فرمانے کا فیصلہ کیا اور آپ نکلے مدینہ منورہ سے، تو اس نے ایک آواز لگائی کہ بھئی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ لابنگ اس نے کر لی ہوئی تھی۔ لہٰذا 300 افراد کو وہ نکال کے لے گیا، تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے پہنچ گئے میدان احد میں، لہٰذا آپ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے، سمجھدار انسان تو آپ تھے ہی سب سے زیادہ، آپ نے احد پہاڑ کو اپنی بیک پہ رکھ لیا، کیونکہ تعداد کم تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جنگ میں کہ آپ کے پیچھے اگر بڑا پہاڑ ہے تو آپ کی جو پشت ہے وہ سیف ہے، وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو باقی رہ گیا سارا، یعنی 180 درجے کا فرنٹ رہ گیا کہ جس کا آپ کو فیس کرنا ہے، سارا دشمن ادھر سے ادھر سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے ذرا ارد گرد نظر گھمائی تو آپ کو اس پہاڑ کے بعد ایک درہ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ درہ جو ہے یہ خطرناک ہے، لہذا آپ نے وہاں پر 50 تیر انداز کھڑے کیے، ان کا ایک کمانڈر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور سارے ہی شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں قریش میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور مسلمان ریلیکس ہو گئے اور انہوں نے مال غنیمت جو تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اوپر جو پہاڑی پر 50 افراد تھے، انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ چلیے چلے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ تو ان میں سے جو 35 صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر شکست ہو جائے تو تم یہاں سے نہ ہلنا، اب تو فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، لہذا ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ اس پہ یعنی اکثر مفسرین نے بھی ربا روی میں یہی کہہ دیا، اور سابق پرائم منسٹر نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ شاید وہ مال کے لالچ میں نیچے اترے تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کا قانون نافذ ہو چکا تھا۔ جو پہلے رواج تھا عرب کا کہ جو سامان جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسی کا ہے، اب وہ بات نہیں تھی، سارا سامان اکٹھا ہونا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق وہ سامان تقسیم ہونا تھا، سوار کو 2 اور پیدل کو 1 حصہ جو ہے وہ ملنا تھا اس ٹوٹل کا، اور اس میں سے جو خمس جو ہے وہ نکلنا تھا وہ بیت المال کے لیے بھی۔ تو یہ سارا کچھ جو اپنے ذہن رکھیں گے تو پھر بات بڑی واضح ہے کہ وہ جو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، من بعد ما ارا ما تحبون، تم نے اپنے امیر کی حکم کی خلاف ورزی کی، من بعد ما ارا، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھایا جو تمہیں، جس سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ یہ جو پسند تھا یہ اصل میں سورۃ صف کے اندر جو آیا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، یعنی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تم اللہ کے راستے میں ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اینڈ اندر جو تمہیں بہت پسند ہے وہ بھی ملے گی، یعنی نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور جلد فتح مل جائے گی، اور یہاں جلد فتح ہو گئی تو اس لیے صحابہ کرام اس خوشی میں نیچے اتر آئے، ورنہ مال غنیمت کا تو انہیں ملنا تھا حساب کتاب کے ساتھ ہی۔ لیکن ان کے کمانڈر نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں کہ نیچے آ جاؤ۔
لیکن 35 افراد نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا تو ہم تو اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں، اور تم خواہ بیچ میں چوری بچوری بڑے پھرتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کہ کچھ لوگ یعنی جو بڑی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں اور امیجیٹ کمانڈر کی بات نہیں مانتے، حالانکہ آرگنائزیشن جو امیجیٹ باس ہوتا ہے اس کی اطاعت کا نام ہے، اور ہائر باس کی اطاعت کا نام جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ اداروں کے اندر تو جنگ کی بات ہے، فوج میں تو ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ کبھی جی ایچ کیو سے کوئی لیٹر جو ہے کسی میجر کو یا کسی سپاہی کو یا لیفٹیننٹ کرنل کو لکھا جاتا ہے، وہ تھرو پراپر چینل جو ہے وہ اس کے نام خط آتا ہے اور اس کا جو باس ہوتا ہے وہ اس کو ڈلیور کرتا ہے۔ تو یہی اصول ہے آرگنائزیشن کا، اور عام سول اداروں کے اندر بھی اور مختلف آرگنائزیشنز کے اندر بھی وہ شخص کہ جو اپنے امیجیٹ باس کو چھوڑ کر ہائر باسز کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ اہمیت دے اور اس کو ذرا مینٹین کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اس نے جو اپنا امیجیٹ باس ہے اس کا کہنا نہیں ماننا، اس کی بات کو اہمیت نہیں دینی، اور اس کے سامنے بھی وہ جو ہائر ہے اس کو کوٹ کرنا ہے کہ فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے۔ تمہارا یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تمہارا 35 افراد نیچے اتر آئے، باقی رہ گئے 15۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تمہارا وہ ایک کرشی کمانڈر تھے، بعد میں ایمان لائے، ہم عزت سے نام لیتے ہیں ان کا۔ وہ اسی طاق میں تھے کہ یہ بندے کہاں کب ہٹتے ہیں یہاں سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 35 اتر گئے ہیں تو 15 سے ہم نبٹ لیں گے، تو وہ گھڑ سواروں کا دستہ لے کے آئے، اور انہوں نے گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ مہارت کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گھوڑے کو تیز بھگا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی نیچے سے انہوں نے 3 مارے اور 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمان بالکل بے خبر تھے، ریلیکس ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ حملہ بڑا کارگر ثابت ہوا۔ اور وہ قریش، اس وقت موبائل تو فون تو نہیں تھا لیکن یہ پلاننگ میں شامل تھا ان کی، وہ پیچھے دیکھ رہے، انہوں نے کہا جی ہو گیا کام، لہذا وہ بھی واپس لوٹ آئے، اور اچانک مسلمانوں پر قریش کی یہ یلغار ہوئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ گھیرے میں آ گئے، اور صحابہ کرام نے پھر جو جانثاری کا ثبوت دیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھیرا ڈال دیا اور اپنے سینوں کے اندر وہ سارے تیر جو ہے انہوں نے سہے اور جام شہادت نوش کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پھر کوئی حملہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہونے دیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہاڑ پر چڑھ گئے فوراً، اور یوں محفوظ ہو گئے، اور یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب ان میں حضرت حمزہ بھی تھے، وہ جو ہند نے اپنے غلام کو تیار کیا ہوا تھا، اس نے طاق کر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ مارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ سیدھا لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس غلام نے جا کر ہند کو بلا کر کہا دیکھیے یہ میں نے کر دیا ہے۔ اس نے پھر مزید کہا، انہوں نے کہا پیٹ چاک کرو اس کا، تو پھر واشی نام تھا اس غلام کا، تو اس نے پیٹ چاک کیا حضرت حمزہ کا، اور پھر کلیجہ نکال کر اس کو چبایا۔ یہ پرانی ٹریڈیشن تھی کہ غصے کا انتہائی اظہار کرنے کے لیے وہ کلیجہ چبایا اس نے۔ تو یہ ابو سفیان کی بیوی ہند ہے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، یعنی مدینہ منورہ کی زمین کو ہجرت کے لیے ہموار کرنے والی شخصیت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سن 1290 میں جو حج ہوا تو مدینہ منورہ سے 12 افراد آئے اور ایک معلم مانگ کے لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ معلم، وہ مقری، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے ایسا وہاں پر حج چلایا اور ایسا قرآن پڑھایا، ان کے دلوں میں اتارا، قرآن مجید کے پتہ نہیں انجیکشن لگائے کہ گھوٹ کے پلایا کہ ان کو شیر بنا دیا۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں پر شہید ہو گئے، اور پورا بدلہ قریش نے لے لیا۔ مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور بڑا ایک صدمے کا معاملہ ہوا۔ جاتے ہوئے ابو سفیان نعرہ لگا کے گیا کہ اگلے سال پھر ملاقات ہو،
اسی جگہ پر. اور وہ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو سفیان باقاعدہ قریش کا لشکر لے کر آیا اور راستے میں بس ایسا اس پر خوف طاری ہوا کہ وہ پھر احد تک نہیں آئے، راستے سے واپس چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے مطابق جو ابو سفیان نے کیا تھا، آپ نے پوری تیاری کی تھی اور آپ بھی نکل کر احد کی طرف آئے تھے، لیکن یہ جنگ نہیں ہوئی. تو ہم پھر رہے ہیں 3 ہجری میں، رمضان سن 1 ہجری میں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور شوال سن 3 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر کے 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا. اور غزوہ احد کے بعد جو چوتھا سال ہے ہجرت کا، 4 ہجری، اس میں کوئی بڑا مارکا تو نہیں ہوا، لیکن آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مارکا ہے. کبھی ادھر جنگ ہو رہی ہے، کبھی ادھر جھڑپ ہو رہی ہے، یہ دستہ آپ نے ادھر بھیجا تھا، فلاں ادھر سے حملہ ہو گیا، ادھر سے کچھ لوگ آ گئے. یعنی مسلسل ایک جنگ کا ماحول ہے. یعنی وہ وار تو بند ہوئی، ختم ہوئی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بیٹلز، چھوٹے چھوٹے مارکے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یہ مسلسل ہوتی رہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پوری استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے. سن 5 ہجری میں اب جو باقی جو 2 مہینے تھے چوتھے سال کے، تیسرے سال کے، اور پورا چوتھا سال یہ قریش نے گزارا یہود کی کوآپریشن کے ساتھ، پورے عرب کے قبائل کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، آ جاؤ. اس کو اگر آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو ویولاج کیجئے گا کہ افغانستان پر حملہ کرنا تھا امریکہ نے، لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک گراؤنڈ پریپیئر کی گئی اور 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا. یعنی اسے پیچھے چلے جائیں تو کویت وار میں امریکہ کویت کی حفاظت کرنے کے لیے آیا اور سعودی عرب نے اس میں اڈے بنائے، سعودی عرب میں اس نے اڈے بنائے. جب جنگ ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن نے سعودی حکومت سے تقاضا کیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، امریکہ کو یہاں سے نکالو. سعودی حکومت نے کہا کہ اب ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہے تو آپ بس واپس تشریف لے جائیں. وہ تو واپس جانے کے لیے آئے نہیں تھے. انہوں نے کہا جی جو کہتا ہے اس کو نکال دو. تو سعودی حکومت نے پیدائشی سٹیزن سعودی عرب کا اسامہ بن لادن جس نے تقاضا کیا تھا، اس کی انہوں نے سٹیزن شپ ختم کر دی اور اس کو ملک سے نکال دیا. اب جب سٹیزن شپ ختم ہو گئی تو اب کیا ہے؟ وہ کٹی پتنگ کی مانند تھا. یہ کٹی پتنگ کا محاورہ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں پتنگ بازی میں، لیکن آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن شاید اس کا کلیئر کانسیپٹ آپ کو نہ ہو. ہر کھیل کے کچھ رولز آف دی گیم ہوتے ہیں، پتنگ بازی کے بھی کچھ رولز ہیں. ان میں اہم ترین یہ ہے کہ جب کوئی شخص پتنگ اڑا رہا ہو اور ڈور اس پتنگ کی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کی ڈور پر گاٹی مارنا، ٹانگا مارنا یا اچھل کر اس کو پکڑنا ڈور کو، یہ فاؤل ہے. لیکن جو ہی وہ پتنگ کٹ جاتی ہے اب وہ فری فار آل ہے. اس پر ٹانگا بھی مارا جا سکتا ہے، گاٹی بھی ماری جا سکتی ہے، اس کو اچھل کر پکڑا بھی جا سکتا ہے. یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا تو گویا آپ قبیلہ قریش سے نکل گئے. اب کیا تھا؟ آپ پر بھی کوئی حملہ کر سکتا تھا، اسی لیے آپ اسائلم کے لیے گئے. طائف میں وہ بیان کر چکا ہوں میں. تو اب قریش یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور پورے عرب کے اندر سفارتکاری کی اور آمادہ کیا کہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے. یعنی غزوہ بدر کے حوالے سے کہا دیکھو انہوں نے قریش پر حملہ کر دیا تھا اور قریش کو اتنی شکست جو ہے وہ دے دی تھی، تو اس خطرے کو محسوس کرو، لہذا سب آؤ اکٹھے ہو کر کہ ہم مدینہ کا گھیراؤ کریں. اور معاذ اللہ اپنے خیال کے مطابق پلاننگ یہ تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کر دیں اور ریسکیو کریں
مشرکانہ نظام کو جو اس نے ہاسٹیج بنا لیا ہے۔ لہذا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ مکے کی آبادی بھی 3000 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن 12,000 کا لشکر آ کر خیمہ زن ہو گیا مدینہ منورہ کے باہر۔ اچھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، پھر آپ نے مشورہ فرمایا اپنے دستور کے مطابق، تو وہاں آپ کو ایک صحابی کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ مدینہ منورہ 3 اطراف سے سیف ہے، اس میں باغات ہیں، گھنے باغات کھجور کے، یعنی عام طور پر جب بھی کھجور کے درخت کا تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں، تو ہمارے ذہن میں صرف اونچا درخت ایک آتا ہے کہ جس کا لمبا اونچا تنا ہے اور اوپر جا کر پھر وہ درخت ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں بہت کھجوریں ہوں، وہاں آپ کو ایک جڑ سے کئی تنے جو ہیں وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگر قریب قریب ایسے کھجور کے پودے ہوں تو ان کے درمیان میں سے گزرا تو نہیں جا سکتا، نہ گھوڑا گزر سکتا ہے اور نہ کوئی پیدل شخص آرام سے گزر سکتا ہے۔ تو 3 اطراف میں پہاڑ اور کھجور کے باغات تھے، ایک سائڈ جو تھی خالی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خندق کھود لی، یعنی خندق ٹرینچ اتنی گہری اور اتنی چوڑی کہ گھوڑا بھی تیز دوڑ کر آ کر اس کو پھلانگ نہ سکے، پہلے اس کو نیچے اترنا پڑے اور پھر وہ اوپر چڑھے۔ تو سامنے مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ تیار کھڑی ہے، تیر انداز تیار کھڑے ہیں، ایک شخص صرف آیا اور پھر حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو واصل جہنم کر دیا، باقی اور کچھ وہاں پر نہیں ہوا۔ ایک تیر جو تھا وہ لگا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے جسم کی کوئی بڑی رگ جو تھی وہ پھٹ گئی بغل کے قریب، اور وہ پھر خیمے میں آرام کرتے رہے۔ پھر مزید یہ ہوا کہ ایک بکری جو ہے وہ کہیں بدکی اور اچھلتی ہوئی ان کے اوپر سے پھر گزری، اور وہ زخم جو تھا پھر ہرا ہو گیا، پھر بلیڈنگ ہو گئی، اور پھر اسی کے نتیجے میں ایک بڑا اہم کام سر انجام دے کر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا۔ اچھا، اب اس کے لاجسٹکس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ایکسپینسو یہ مشن تھا۔ 12,000 کا لشکر ہے، وہاں سے مکے سے آیا اور پلس اس نے 1 مہینہ محاصرہ کیے رکھا، تو کتنا گوشت پکتا ہوگا اور کتنا کھانا بنتا ہوگا، اور اس کے کیا مزید سارے لاجسٹک ہوں گے، اس کا خیال رکھیے گا آپ۔ لیکن یہ اتنا ایکسپینسو مشن ہوا، جیسے آپ دیکھیے گا افغانستان پر جو حملہ کیا انہوں نے، تو کوئی سستا تو نہیں تھا وہ، یعنی امریکہ پورے نیٹو کے ساتھ آیا، اپنے سارے الائز کے ساتھ آیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی شکست دی امریکہ کو بالآخر ایک عارضی فتح کے بعد۔ بہرحال اس وقت موضوع نہیں ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی۔ وہ مدد یہ تھی کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی سفر کیا ہے حرمین کا، تو مکہ مکرمہ میں تو گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے وہاں پر۔ اب یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے بارش وہاں پر ہوتی نہیں تھی، تو لیکن مدینہ منورہ میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں، خاص طور پر اگر آپ مکہ مکرمہ سے جائیں، وہاں گرمی ہو اور دسمبر کا مہینہ ہو یا نومبر کے آخری دن ہو، اور آپ رات کو پہنچے اور پھر صبح بڑے شوق سے فجر کی نماز کے لیے آپ انہی کپڑوں میں جن میں آپ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، آپ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں چلے جائیں، اور جب فجر کی نماز پڑھ کے آپ باہر نکلتے ہیں تو ٹھنڈی یک ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور وہیں پر آپ کو زکام اور بخار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ خیمہ زن ہے 1 مہینے سے، رات کو تیز ہوا چلی، بلکہ آندھی چلی کہنا چاہیے، اور ونڈ فیکٹر جو ہے یہ چل میں 2-3 ڈگری کا اضافہ بھی کر دیتا ہے، ٹھنڈ اور بڑھ جاتی ہے ہوا چلنے سے، اور ہوا اتنی تیز تھی سے کہ خیمے اکھڑ گئے۔ اچھا، وہ جو 12,000 لوگوں کے لیے جو کھانا شانا تیار ہو رہا تھا سارا، وہ دیگیں الٹ گئی اور خیموں کو آگ لگ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ فجر تک میدان صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد۔ اب جب میدان صاف ہو گیا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ ذات یاد کیجئے گا کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد آپ نے جو پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے تھے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو تفصیل بتائی تھی، کہ ان میں سے ایک کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مدینے میں آباد مختلف قبائل تھے ان سے ملاقاتیں کی اور انہیں کنونس کیا کہ آپ کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے جو مسائل ہیں ان کا پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا چاہیے اور گفت و شنید سے اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو سب مل کر دفاع کریں گے، باہر سے آنے والے کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اب دو قبیلے جو تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ پہلے ہی نکالے جا چکے تھے مدینہ منورہ سے، یعنی اسی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے کہ پہلا قبیلہ جو ہے وہ تو ایک مسلمان خاتون کو بے عزت کرنے کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور پھر انہیں سرنڈر کیا، تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے نکل جاؤ یہاں سے، جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ دوسرے قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کی، وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہو گیا، آپ اٹھ کے آ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس قبیلے کے خلاف بھی فوج کشی کی، اور پھر انہوں نے بھی جب سرنڈر کیا تو ان کو بھی اجازت دے دی کہ تم جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ حشر میں ملے گا، سورہ حشر کی تفسیر میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ انہیں بھی نکال دیا گیا۔ اب ایک قبیلہ باقی تھا بنو قریظہ، یہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا، ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ قریش نے ان سے رابطہ کیا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، تو انہوں نے کچھ آمادگی ظاہر کی۔ تو ایک اور قبیلہ تھا عرب کا، اس کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، مسعود ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میرے اسلام لانے کا کسی کو پتہ نہیں، آپ مجھے اجازت دے تو میں کوئی کردار ادا کروں۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ تو وہ گئے بنو قریظہ کے سردار اسد کے پاس اور اس سے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تم اب اس جنگ میں کودنا چاہ رہے ہو اس کامن گول کے لیے کہ تمہیں بھی، تمہاری بھی دشمنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریش کی بھی دشمنی ہے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے کودنا تم اس جنگ میں۔ باقی جو قبائل ہیں وہ باہر سے آئیں گے اور اگر ہار گئے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن اگر ہار ہو گئی اور تم بھی اس میں شامل ہو تو تمہاری جو غربت بنے گی اس کا سوچ لینا ذرا۔ ہاں یہ بات ہے، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کرنا کہ قریش کے کچھ بندے یرغمال لے لینا کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی تو تم مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤ، اور پھر قریش سے ملے جا کر، وہ جو آیا تھا لشکر اور وہ ان کی سفارت کاری ہو رہی تھی، ان سے کہا کہ بھائی کوئی بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملا لیا کہ نہیں ملا لیا؟ اب کسی کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کچھ چل رہی ہے بات۔ انہوں نے کہا بس کوئی احتیاط سے چلنا، اپنے کوئی بندے ان کو یرغمال نہ دے دینا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات بیٹھی۔ اب کیا ہے، ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، لیکن بہرحال بنو قریظہ آمادہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام میں قریش کا ساتھ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بندے جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجے، انہوں نے بھی آگے اطلاع دی کہ یہ بات درست ہے۔ مزید یہ ہوا کہ غزوہ خندق کے دوران، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کے دوران عورتوں کو ایک علیحدہ انکلوژر میں رکھا گیا تھا، اور وہاں ایک یہودی جو تھا بنو قریظہ کا، وہ چکر لگا رہا تھا، مسلح یہودی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ جو تھیں، صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے اور وہ پہرے پر تھے، ان سے کہا کہ نوٹس لو اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، شاعر تھے نا، جیسے شاعر ہوتا ہے دلیری تو نہیں ہوتی شاعر میں۔ تو حضرت صفیہ نے ایک خیمے کی لٹ نکالی اور ماری اس کے سر پہ اور بھیجا نکال دیا اس کا، اور پھر حضرت حسان سے کہا بس اس کا ہتھیار تو اتار لو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بہرحال اس سے بھی کنفرم ہو گیا کہ یہودیوں نے ساتھ دیا ہے قریش کا۔ جنگ ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کا پہلے معاملہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ فٹافٹ جا کے بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کرو، اور
جلدی جاؤ بس عصر وہیں جا کے پڑھو. لیکن بہرحال گاڑیاں بھی نہیں تھیں اور سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہوں گی. عصر کا وقت راستے میں ہو گیا اور ختم ہونے کا آ گیا, سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ تم سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں جا کے عصر پڑھ لو اور پھر مغرب پڑھو. کچھ نے کہا کہ نہیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بائی لیٹر پیروی کریں گے کہ ہم عصر وہیں جا کے پڑھیں گے خواب قضا ہو جائے. اور یہ ایک ضمنی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دو سوچ کے زاویے ہیں جس سے ہمارے دو مسلک بنے ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث ہے وہ بائی لیٹر حدیث پر عمل کرنے کا قائل ہے, اور مسلک حنفی جو ہے اس کی اسپرٹ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کا قائل ہے. تو احناف مائنڈڈ جو تھے, احناف تو نہیں تھے اس وقت لیکن میں احناف مائنڈڈ کہہ رہا ہوں, انہوں نے نماز پڑھ لی عصر کی اور پھر سفر جاری کیا دوبارہ. اور جو اہل حدیث مائنڈڈ تھے انہوں نے نہیں پڑھی اور قضا کر کے جا کے وہاں پڑھی. جب یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ خواب مسلک حنفی پر عمل کریں یا مسلک اہل حدیث پر عمل کریں, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو تو دونوں مسالک ٹھیک ہیں, اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے, غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی ضرورت ہے. ہمارے مدارس خواہ وہ اہل حدیث مدارس ہوں یا حنفی مدارس ہوں, اس میں انفارچونیٹلی یہی بحثیں جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. وہ جب ہم پڑھتے تھے نا قرآن اکیڈمی لاہور میں, تو ہمارے استاد مولانا طاہر اللہ منوی صاحب مدظلو وہ جب بیان کر رہے ہوتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی لائن حاضر کیا ہوا ہے. اسے پوچھ رہے ہیں امام شافعی, وہ پٹھان تھے چونکہ, تم یہ کہتے ہو کیا ضرورت ہے اس کی. یعنی امام شافعی بھی ہمارے بڑے تھے, امام حنبل بھی ہمارے بڑے تھے, امام مالک بھی ہمارے بڑے تھے, اور امام حنیفہ بھی ہمارے بڑے تھے. ہم تو چھوٹے ہیں نا, تو ہم کسی بھی مسئلے کو فالو کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ چاروں ائمہ جو ہیں انہوں نے قرآن و سنت ہی سے انفر کرنے کی کوشش کی ہے, لہذا کسی کی بھی پیروی کر لی جائے تو پھر قرآن و سنت ہی کا اتباع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور محاصرہ کر لیا گیا بنو قریظہ کا. اب جو بنو قریظہ کا سردار اسد جس کا نام تھا, اس نے اندر اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھی دیکھو 3 راستے ہیں ہمارے پاس, ان میں سے کوئی ایک چن لو. نمبر 1, ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا بیسٹ راستہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں محمد پر, ہماری جان مال عزت آبرو جائیداد سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے اور آ جائیں میدان میں. یعنی پہلے پر اس نے کہا کہ لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے. ہاں, لوگوں نے کہا ہاں یہ نہیں کرنا, ایمان نہیں لانا. دوسرا جو اس نے راستہ بتایا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں, اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ پھر ہم سرنڈر کریں محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جو ہمارے ساتھ معاملہ کریں. تو ان کے قبیلے نے کہا کہ یہ تیسری آپشن ٹھیک. تو سرنڈر کر دیا بنو قریظہ نے. اچھا, اب جو پہلے 2 قبیلے تھے یہود کے, بنو قینقاع اور بنو نذیر, یہ بنو خزرج کے حلیف تھے. جو بڑا قبیلہ تھا مدینے کا رہنے والا خزرج, یہ اس کے حلیف تھے. اور عبداللہ ابن ابی آیا تھا ان کی سفارش کرنے کے لیے. بڑا سردار تھا ظاہر ہے خزرج کا, وہ امیر آدمی تھا, سردار بھی تھا, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ آپ نرم معاملہ کریں. اب اوس والے آ گئے, یعنی اوس کے سردار سعد ابن معاذ تو زخمی تھے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, وہ تو مدینے میں تھے اور یہاں نہیں آئے تھے. اوس والے آئے, ان کے اوس قبیلہ کے لوگ, کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا, یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ تمہارے حلیف قبیلے بنو اوس کے حوالے کر دوں کہ جو وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں.
تو انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ لہذا حضرت سعد ابن معاذ کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا اسی زخمی حالت میں، اور انہوں نے آ کر فیصلہ دیا، اور ان کا فیصلہ تورات کے عین مطابق تھا۔ اور تورات میں کیا لکھا ہے کہ جب کوئی قبیلہ اللہ کے کسی نبی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے اس سے پھر جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں بوڑھوں کو غلام بنا دیا۔ یہی فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے وہاں پر صادر فرما دیا کہ ان کے جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اسی پر عمل ہوا، اور آج بھی اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پر مسیکر آف مدینہ ابھی تک آپ کو ریڈ مارک ملے گا، اس کا غصہ جو ہے ان کے اندر وہ بھرا ہوا ہے۔ یعنی عیسائیوں کو تو انہوں نے قائل کر لیا ہے، اور پوپ صاحب نے ان کو معاف کر دیا ہے، حالانکہ ان کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی تھے جنہوں نے ان کے کہنے کے مطابق ان کے خدا کے بیٹے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ لیکن کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی صلح ہو چکی ہوئی ہے، لہذا پوپ صاحب نے ان کو اختیار ہے، انہوں نے اب ان کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیا ہے۔ جیسے کورٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر دے، بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دے، یا صدر مملکت جو ہے اس کو معاف کر دے، تو پوپ نے معاف کر دیا، لہذا عیسائی تو اب ان کو مجرم نہیں سمجھ سکتے، انڈیویجولی سمجھے لیکن آفیشیلی نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن بہرحال یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایگزیکیوٹ کیا، فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کے مطابق پھر ایکشن ہوا۔ ان کے جنگ کے قابل جو مرد تھے 650 کے قریب، ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر پھر انہیں آگے سیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھی پھر غزوہ خندق کی جو اینڈ تھا وہ یہاں پر ہوا۔ جب غزوہ خندق کے اینڈ پر قریش چھوڑ کر چلے گئے، فجر سے پہلے سارا میدان صاف ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کے آیا تھا، اب تم پیش قدمی کرو گے، بس یہ بات آپ نے کہہ دی۔ اس کے بعد پھر بڑا اہم جو اگلا سال ہے، یعنی ہجرت کا 6واں سال، 6 ہجری، یہ بڑا اہم سال ہے۔ اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اور وہ بڑا اہم تھا، اور وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ایک پورا ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کا، تو میں اس کو ذرا ہریڈلی نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ میں انشاءاللہ آئندہ نشر جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ مکرمہ کیسے پہنچے۔ اور یہاں بڑا اہم سوال ہے نا کہ قریش دشمن ہیں، حرم پر ان کا قبضہ ہے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، کیسے پہنچے۔ تو یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر درخواست کروں گا کہ اگر واقعی آپ کو سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہو، وقت پر تشریف لائیے۔ یہ سیرت النبی جو ہے ہماری فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، آپ کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سیرت النبی جو ہے وہ جانتا ہو۔ یعنی جو موٹے موٹے ہیں، میں کوئی تفصیلات میں نہیں جا رہا، موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔